اے لوگو، اپنے اس پروردگار کی عبادت کرو جس نے تمہیں بھی پیدا کیا اور ان لوگوں کو بھی جو تم سے پہلے گزرے ہیں، تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ جس نے تمہارے لیے زمین کو بچھونا اور آسمان کو چھت بنایا اور آسمان سے پانی برسا کر تمہارے کھانے کے لیے طرح طرح کے پھل پیدا کیے، اس لیے جب تم یہ سب باتیں جانتے ہو تو اللہ کے ساتھ شریک نہ ٹھہراؤ۔ اور اگر تم اس کلام کے بارے میں کسی شک میں مبتلا ہو جو ہم نے اپنے بندے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا ہے، تو اس جیسی کوئی ایک صورت ہی بنا لو اور اللہ کے سوا اپنے تمام مددگاروں کو بلا لو اگر تم سچے ہو۔ پھر بھی اگر تم یہ کام نہ کر سکو اور یقین رکھو کہ کبھی نہ کر سکو گے، تو ڈرو اس آگ سے جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہیں، جو کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ اور اے پیغمبر، جو لوگ ایمان لے آئے ہیں اور انہوں نے نیک عمل کیے ہیں، انہیں خوشخبری دے دو کہ ان کے لیے ایسے باغات ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی۔ جب کبھی انہیں اپنے باغات کا کوئی پھل کھانے کو دیا جائے گا تو وہ کہیں گے، یہ تو وہی رزق ہے جو ہمیں پہلے بھی دیا گیا تھا۔ حالانکہ انہیں جو پھل دیا جائے گا وہ صرف صورت میں ایک جیسا ہوگا، اور ان کے لیے وہاں پاکیزہ بیویاں ہوں گی، اور وہ ان باغات میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ اللہ اس بات سے نہیں شرماتا کہ مچھر یا اس سے بھی بڑھ کر کسی چیز کی مثالیں بیان کرے۔ چنانچہ جو لوگ مومن ہیں وہ خوب جانتے ہیں کہ یہ مثال ان کے پروردگار کی طرف سے سراسر حق ہے، اور جو کافر ہیں وہ کہتے ہیں کہ ایسی مثال سے اللہ کی کیا مراد ہو سکتی ہے۔ اللہ اس کے ذریعے بہت سے لوگوں کو گمراہی میں مبتلا کرتا ہے اور بہت سو کو ہدایت دیتا ہے، اور گمراہی میں وہ صرف انہی کو مبتلا کرتا ہے جو نافرمان ہیں، جو اللہ کے عہد کو پکا کرنے کے بعد بھی توڑ دیتے ہیں، اور جن رشتوں کو اللہ نے جوڑنے کا حکم دیا ہے انہیں کاٹ ڈالتے ہیں اور زمین میں فساد مچاتے ہیں۔ وہی لوگ ہیں جو سراسر نقصان اٹھانے والے ہیں۔ تم اللہ کے ساتھ کفر کا یہ رویہ کیسے اختیار کرتے ہو، حالانکہ تم بے جان تھے؟ اس نے تمہیں زندگی دی، پھر وہی تمہیں موت دے گا، پھر وہی تمہیں دوبارہ زندہ کرے گا، پھر اسی کی طرف تم سب کو لوٹ کر جانا ہے۔ وہ وہی ہے جس نے زمین میں جو کچھ ہے سب تمہاری خاطر پیدا کیا۔ وہ آسمان کی طرف متوجہ ہوا تو ٹھیک ٹھیک 7 آسمان بنا دیے، اور وہ ہر چیز کا پورا علم رکھنے والا ہے۔